بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 26 نمبر آیت کے متعلق کل گفتگو چل رہی تھی، اور اس آیت کریمہ کے لغوی طور پر جو معانی اور مباحث تھیں اس کا غالباً ایک ثقیل قسم کا بیان آپ نے سنا، اور آج اسی آیت کریمہ کی کچھ تشریح اور تفسیر عرض کرنے کا موقع ہے۔ تمام سامعین کے لیے یہ بات، جن حضرات نے بھی خطوط میں مسلسل اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، ان کے لیے بھی یہ بات موجب مسرت ہوگی کہ آئندہ سے قرآن پاک کی تفسیر کا یہ پروگرام ہفتے میں 2 بار ہوا کرے گا۔ یہ تو ممکن ہے کہ دن تبدیل ہو جائیں اور جمعہ اور ہفتہ کے علاوہ کوئی دن رکھ لیے جائیں، مگر بظاہر امید یہی ہے کہ باری تعالی نے چاہا تو آئندہ سے ہفتے میں 2 مرتبہ حاضری ہوا کرے گی۔ متعدد سے بھی زیادہ خطوط بے حد و حساب ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے، اس خواہش کے لیے آتے رہے اور آ رہے ہیں کہ ان پروگرامز کا دورانیہ بڑھایا جائے، لیکن جس کی بات آپ سنتے ہیں یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا تمام تر دار و مدار ان لوگوں پر ہے جو اسے اسپانسر کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر ہے جن کے ایف ایم پہ یہ پروگرام آپ سنتے ہیں۔ ان دونوں کے مشترکہ تعاون سے اب آئندہ سے یہ گفتگو ہفتے میں انشاءاللہ 2 بار ہوگی، اور ممکن ہے کہ کچھ ہی عرصے میں اس سلسلے میں مزید ایک خوشخبری آپ کے سننے میں آئے۔ اگر اللہ تعالی کو منظور ہوا تو چند دن میں مزید پیش رفت اس پروگرام میں ہوگی۔ اس ایک بات کے بعد اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، جو ابتدائی جملے تھے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، اور اس کا ترجمہ اور لغوی تشریح کل عرض کی جا چکی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بلا شک و شبہ اللہ تعالی اپنی عبادت کرنے کے سلسلے میں، ہدایت کے سلسلے میں یہ قطعاً نہیں کرے گا کہ وہ لوگوں کی وجہ سے، کفار اور یہود کے اعتراض کی وجہ سے صحیح بات کو بیان کرنا، صحیح مثال کو بیان کرنا چھوڑ دے، بلکہ وہ مثال ضرور دے گا، اور خواہ وہ مچھر کی ہو اور خواہ اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی، کیونکہ جب وہ مثال دے گا اور مثال سے جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے وضاحت اس کی ہو جائے گی، تو ایمان والوں کے شرح صدر کا موجب یہ مثال بنے گی، اور انہیں اطمینان ہوگا، مزید تسکین ہوگی، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں
کہ یہ چیز ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، اللہ ہی کا کلام ہے، اور اللہ تعالی ہی نے یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان مثالوں کو سن کے کہ اللہ تعالی کی کیا غرض ہے، خدا کو کیا پڑی ہے آخر ان مثالوں کے دینے سے، اللہ کا کون سا کام وابستہ ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے، اور بہت سے لوگوں کو وہ ہدایت دیتا ہے۔ اور کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں پہلی بحث تو یہ ہے کہ اس میں سلسلہ کلام کہاں سے کہاں تک کس کا ہے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ اس بات کو ترک نہیں کرے گا کہ وہ کسی بھی مثال کو بیان کرے، خواہ وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے کم کی، اور یہ سارا آگے اللہ ہی کا کلام ہے۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس قول کے قائل اور اس بات کو کہنے والے اللہ تعالی نہیں ہیں بلکہ خود کافر ہی ہیں، اور انہوں نے اعتراض کے طور پر یہ بات کہی کہ اللہ تعالی بالکل ترک نہیں کرے گا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کم درجے کی چیزوں کی مثال دے۔ اور دیکھو ایمان والے تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ سچی بات ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اس سے کیا ارادہ ہے اللہ کا۔ اور بہت سے لوگ اس مثال سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کلام کافروں کا ہے، اور آگے جو ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، یہاں سے اللہ تعالی کا کلام شروع ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن سے، ہماری کتاب سے، بس وہی گمراہ ہوتا ہے جو فاسق ہے۔ یہ ایک نئی چیز ہے جس کو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اشارتاً نقل کر دیا ہے، بلکہ کچھ الفاظ بھی ارشاد فرما دیے ہیں، اور عام طور پر مفسرین اس طرف نہیں گئے، بلکہ بالعموم مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان اللہ یہاں سے لے کر اور یہ پوری آیت کریمہ یہ سب اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ تعالی نے کسی کا کلام نقل نہیں کیا۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر کس کے متعلق یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور یہاں پر کون لوگ مراد ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں، اور کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، یقیناً سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، تو کفار مکہ نے تو اعتراض مکہ مکرمہ میں کیا ہوگا نا، اب اسے یہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اللہ تعالی متقدمین کو جزائے خیر دے، بڑے حوصلے اور ظرف کے لوگ تھے، وہ اعتراضات کرتے تھے جو انسانی دماغ میں آتے تھے، اسے تحریر میں منتقل کرتے تھے، پھر جوابات دیتے تھے۔
اس لیے علم حاصل کرنے کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں جتنے بھی اعتراضات اللہ تعالی کے کلام پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر آئیں، ان کو کسی سے جا کے حل کرائے اور پوچھے. لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ نیت درست ہونی چاہیے، نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کا کلام سمجھنا ہے، اعتراض برائے اعتراض مقصود نہ ہو. یہ اتنی عمیق وادی ہے کہ پھر انسان کفر سے کم نہیں رہتا. اور دوسرے، اپنے اس اشکال کو، اپنے اس سوال کو، جو بڑے سے بڑا سوال بھی انسانی دماغ میں اٹھتا ہے، مناسب الفاظ کے ذریعے بات کرے، کیونکہ الفاظ ادائیگی اور اظہار کا ذریعہ ہیں. تو الفاظ ایسے استعمال نہ کرے علیہ باللہ جس سے خدا کی کلام کی کسی چیز کی توہین ہوتی ہو، کہ اس کا بھی انجام پھر کفر ہے. اسی لیے پرانے مفسرین جو تھے وہ ایسی باتیں جو لوگ لکھتے تھے مناسب انداز میں سوالات کرتے تھے، جوابات ان کے دیتے تھے وہ. اور جن لوگوں کا اپنا مطالعہ، اپنا علم اور اپنی تعلیم کم ہوتی ہے، ان کے سامنے اس قسم کی بات مت رکھیے، وگرنہ وہ اپنی کم علمی پر پردہ ڈالنے کے لیے پہلی بات یہ کہیں گے کہ استغفر اللہ، تم تو بھئی اسلام سے نکل گئے. وہ قطعاً یہ گوارا نہیں کرتے کہ وہ یہ کہیں کہ اس کی بات نہیں معلوم، کسی سے پوچھ لیں گے، یا یہ کہیں کہ کہیں مطالعے میں آیا تو پھر آپ کو بتا دیں گے، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بھرم علمیت کا قائم رہے اور ہم شیخ، حضرت، پیر، مولانا، مفتی سب کچھ کہلاتے بھی رہیں، اور جہاں کسی نے اپنی ذہنی حالت بیان کی، چاہے وہ کتنے ہی مناسب الفاظ میں ہو، اسے فتوے کی توپ سے داغے بغیر نہ رہا جائے. اس لیے یہ طرز عمل نہ مسلمانوں کا تھا پہلے، نہ متقدمین کا تھا، نہ کسی اور کا. امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے 70 سے زیادہ سوال کیے، اور وہ کہتا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے 40 کے قریب سوالات کے متعلق فرمایا لا ادری، اس کا جواب مجھے نہیں معلوم. تو اس نے عرض کیا کہ میں 6 مہینے دور سے چل کے آیا ہوں، 6 مہینے کی مسافت سے، اور اگر میں جاؤں تو لوگوں کو کیا کہوں گا کہ مدینہ منورہ کا عالم اور وہاں کا مفتی کیا کہتا تھا. انہوں نے کہا یہی جو میں نے تمہیں کہا ہے، انہیں کہہ دینا کہ مالک کہتا تھا مجھے نہیں پتا. اتنے بے تکلف لوگ تھے. اس لیے 2 کام کرنے چاہیے، ایک تو نیت درست رہے، اور دوسرے اس اشکال، اس اعتراض کو مناسب الفاظ میں بیان کیا جائے. اور یہ صرف جاہل ہی ہے جو آگے بیٹھا ہوا ہو اور اس پر یہ کہے کہ تمہیں ایسے ہو گئے اور ویسے ہو گئے. حوصلے سے سننا چاہیے، اور لوگوں کے سوالات کے جوابات نہیں معلوم تو بہت سادہ لفظوں میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ نہیں پتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ قول الرجل، آدمی کا یہ کہنا کہ لا ادری میں نہیں جانتا، یہ بھی علم میں سے ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سوالات کے جوابات میں فرمایا کہ میں نہیں جانتا، اور پھر اللہ کی وحی آئی ہے اور پھر آپ نے سائل کو اس سوال کا جواب دیا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ اعتراض کفار مکہ کا تھا تو بھئی مدینہ منورہ کی صورت میں کیسے آیا؟ مکہ مکرمہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیوں نہیں دے دیا؟ آخر مکہ مکرمہ میں اعتراض ہوا اور اس کے کئی برس کے بعد ہجرت ہوئی مدینہ منورہ میں، تب جا کر اعتراض کا جواب ہوا. یہ کیوں؟ اس
سوال کے جواب میں اور اس سوال سے بچنے کے لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار مکہ اور یہودی جب آپس میں ملتے تھے تو پھر وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، تو کفار مکہ نے یہودیوں سے اور یہودیوں نے کفار مکہ سے، دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ بھی عجیب کلام ہے جس میں دیکھو کتنے کتنے چھوٹے جانوروں کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی۔ سب سے پہلے کفار مکہ کی بات کرتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے یہ مان لیا جائے جیسے کہ کئی ایک مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ کفار مکہ کا اعتراض تھا جس کا اللہ تعالی نے جواب دیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اس کی یہ تفسیر کریں گے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں مکی صورتوں میں جن جن کی پرستش کفار مکہ کرتے تھے ان کی پرستش کی حقارت کے لیے مثالیں بیان کی۔ دو باتوں میں فرق کرنا چاہیے، ایک وہ جن کی وہ پرستش کرتے تھے ان کی حقارت نہیں، ان میں بعض اللہ کے بڑے اچھے بندے تھے۔ کفار مکہ نے انہی کے نام پر بت بنا لیے تھے، اللہ نے اپنے ان بندوں کی تحقیر نہیں کی، نہ کسی کو کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ کفار مکہ کا یہ فعل کہ وہ عبادت کرتے تھے ان وفات شدہ لوگوں کی جو اپنے اپنے زمانوں میں اچھے رہے تھے، تو کفار مکہ کا یہ فعل قابل اعتراض ہے۔ مثلا سورہ عنکبوت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ تعالی کو چھوڑ کر دوسرے مددگار بنا لیے ہیں، دوسرے دوست بنا لیے ہیں، اللہ تعالی کی عبادت کی بجائے ان بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کیسی ہے، اتخذت بیتا، اور مکڑی کیا کرتی ہے، اس نے بنایا جالا، گھر اپنا، بہت بڑا گھر بنایا۔ بیتن تنوین ہے نا، نکرا، تو اس کا مفاد یہ ہوگا کہ عظمت آئے گی اس میں، تو اتخذت بیتن، اس نے جالے کا گھر بنا لیا یا جالا بنا لیا، اس کے گھر کو کہتے ہی جالا ہے، جیسے شیر کے گھر کو کچھار کہتے ہیں اور گھوڑے کے گھر کو استبل کہتے ہیں، اسی طرح جالا مکڑی کا گھر۔ اتخذت بیتا، اس نے کیا کیا، مکڑی نے جالا بنا لیا۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا پھر وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور گھروں میں بے شک سب سے زیادہ کمزور ترین گھر لبیت العنکبوت، عنکبوت مکڑی کا گھر ہے۔ ذرا سی ہوا چلے اور مکڑی کا سارا گھر اجڑ جائے۔ بس اسی طرح ان لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو مدد کے لیے پکارتے ہیں خدا نے کوئی اختیار انہیں نہیں دیا، اب ان کے قبضے میں نفع اور نقصان بالکل نہیں ہے۔ تو مکڑی سے اللہ تعالی نے تشبیہ دی، مکڑی کے گھر سے، کہ مکڑی کا گھر جس طرح بے وقت ہے، اسی طرح یہ تم جو عبادتیں کرتے ہو، جو انہیں پکارتے ہو، جو انہیں نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، غلط چیزیں ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے ایک اور مثال دی سورہ حج میں، اور یہ فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں ان کی مثال مکھی جیسی ہے، کہ مکھی اگر ان بتوں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو لا یستنقذوہ منہ، تو یہ بت اس مکھی سے ذرہ برابر کوئی چیز نہیں اس کے منہ سے واپس لے سکتے، اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ اور زبردست بات یہی ہے، اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور، جو عبادت کرنے والا اور جن کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جا رہا ہے، جیسے یہ بے بس ویسے وہ بے بس۔
جیسے ان کے قبضے میں کچھ نہیں تو جن کی پرستش اور عبادت یہ کرتے ہیں، جن کو اپنی حاجات میں یہ پکارتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ نہیں، دونوں برابر۔ اب کفار مکہ نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو خدا کا کلام، اتنی عظمت والا پروردگار، اور اس نے یہ مثالیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں۔ عجیب بات ہے، اس کے کلام میں کبھی مکڑی کا ذکر اور کبھی مکھی کا ذکر۔ تو مثال ان کی سمجھ میں آئی بھی اور نہیں بھی آئی تو اس طرح سے آئی کہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے کلام میں ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں، اور نہیں آئی تو یہ نہ آنا اس وجہ سے تھا کہ ضد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسی ضد تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کو چلیں تو یہ مغرب کو چلیں، اور وہ پورب کو چلیں تو یہ پچھم کو چلیں۔ اس لیے قرآن پاک کی مثالیں، ان سے ایمان والوں کو بڑی ہدایت ملتی ہے، اور کافر گمراہ ہوتے ہیں ضد کی وجہ سے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک ہی اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت میں بہت سے لوگ آتے ہیں، اور کچھ لوگ اس خدا کے نیک اور پاک بندے کی صحبت سے ایمان کی جلا حاصل کر کے جاتے ہیں، ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اخلاق میں تبدیلی آتی ہے، اعمال میں تبدیلی آتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور اسی شخص کی صحبت سے اٹھ کر کچھ لوگوں کو سوائے اعتراض کے کچھ نہیں ملتا۔ کیوں یہ ایسے ہوتا ہے؟ کسی بزرگ کا کیا ذکر، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی آئے تھے، اور ابو جہل بھی تو آیا تھا، شیبہ بھی تو آیا تھا۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سے کیا پایا اور ان حضرات نے کیا پایا، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ آگے بات آ رہی ہے کہ کافر خدا کی بیان کردہ مثالوں سے کیا پاتے ہیں؟ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ نیت خراب ہوتی ہے نا، جاتے ہی اس مقصد سے ہیں کہ اعتراض کریں اور دیکھیں کون سا کمزور پہلو ہے جس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کافروں کو یہ اعتراض کی سوچی، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، مکڑی کا ذکر اور مچھر کا ذکر؟ حالانکہ آپ دیکھیے خود ان کافروں، اہل مکہ، کافر کیا مسلمان کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا اور ان کے دشمن مشرکین کیا، سب میں عربی زبان میں ایسی مثالیں پائی جاتی تھیں۔ یہ روز مرہ کے محاورات میں بولتے تھے کہ فلاں آدمی جو ہے اجرع من ذباب، وہ مکھی سے زیادہ جرت والا ہے۔ مکھی کو آپ دیکھیں نا، کسی کی پرواہ نہیں کرتی، جہاں ہو جا کے بیٹھ جاتی ہے، گندگی میں، اچھی چیزوں میں، بادشاہوں پہ، جس جگہ بھی، اسے کوئی سامنے سجھائی نہیں دیتا۔ تو عربوں کیا مثال ہے کہ فلاں آدمی اتنا جرت والا ہے، مکھی سے زیادہ جرت اس کی ہے، ہر جگہ چلا جاتا ہے۔ تو مثال کس سے دیتے تھے جرت کی؟ مکھی سے۔ کہتے تھے فلاں اسمع من قراد، بندروں سے زیادہ سنتا ہے۔ یعنی بندر بھی آپ غور کیجئے، کبھی دیکھنے کا اتفاق ہو تو ذرا سی آہٹ پر اچھل پڑتا ہے، فوراً چھلانگ لگاتا ہے، کودتا ہے۔ جن لوگوں نے شکار کھیلے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بندر کی نیچر کیا ہوتی ہے۔ تو عربوں نے کہا کہ فلاں آدمی تو اتنی جلدی فرار ہوتا ہے، اسمع من قراد، وہ تو بندروں سے زیادہ جلدی سننے والا ہے۔ یہ عربی کہتے تھے کہ فلاں کوے سے زیادہ محتاط ہے۔ کوا تو آپ نے دیکھا ہی ہے، ذرا سی آہٹ ہو اتنا محتاط ہے، پہلے اچھی طرح جائزہ لے لیتا ہے کہ کوئی سازش تو میرے خلاف نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی چیز اٹھاتا ہے، اور ذرا سی آہٹ ہوئی اور کوا بھاگا۔ اور چوتھی مثال ان کے اپنے عربوں کے کلام میں تھی، کہتے تھے کہ فلاں آدمی اضعف من بعوضہ،
مچھر سے زیادہ اضعف، ضعیف، کمزور، حقیر، اتنے کم حجم کا ہے. تو یہ ساری مثالیں دیتے ہی تھے، لیکن یہی بات جب اللہ کے کلام میں آئی تو نیت خراب تھی نا اندر سے، فوراً اعتراض جڑ دیا اور کہا کہ اللہ کا کلام ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی نے پھر اس کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں حق ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے. اس لیے کہ مثال میں یہ لحاظ نہیں کیا جاتا کہ کسی پاک چیز کی مثال ناپاک سے اور ناپاک کی پاک سے دی جا رہی ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے مثال دی جا رہی ہوتی ہے وہ مقصد واضح کیا جاتا ہے. مقصد پتہ چلنا چاہیے، بات سمجھ میں آنی چاہیے. ہمیشہ دعویٰ پہلے ثابت ہوا کرتا ہے اور دعوے کے ثبوت کے بعد اس کی تشریح کے لیے مثال دیا کرتے ہیں. خود مثال کوئی دعویٰ نہیں ہوا کرتی، یہ تو علم کلام کا مسلم اصول ہے. یہ تو ہوئی ایک تفسیر. اور یہ جو چیز ہے بہت سے حضرات نے، کہ یہ اعتراض اہل مکہ کا تھا، بہت سے حضرات نے اس کو ذکر کیا ہے. ابھی ہم آیت کریمہ کی تفسیر اندر کی بات نہیں کر رہے، صرف اس کے حول، اس کے گرد گھوم رہے ہیں کہ ایک بحث دوسری بحث یہ تھی. اب سنیے تیسری بحث اس کی تفسیر اس کی، اور وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو مثال اللہ نے دی ہے نا، اصل میں اس سے پہلے دو مثالیں منافقین کی گزر چکی ہیں کہ جیسے بارش ہوئی اور اس میں روشنی تھی، اندھیرا تھا، جو بھی مثالیں تھیں دو. وہ کہتے ہیں دو مثالوں کو سن کر مدینہ منورہ کے یہودیوں نے یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ مثالیں بیان کرتا ہے، کبھی بجلی کی، کبھی بارش کی، کبھی ان چیزوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں ہرگز رکنے والا نہیں ہوں، ترک کرنے والا نہیں ہوں تمہارے ان اعتراضات کی وجہ سے، اور میں مثال بیان کر سکتا ہوں، کروں گا، چاہے وہ مچھر کی ہو، چاہے وہ اس سے کم درجے کی چیز کی ہو. اس لیے جب دوسری تفسیر کے مطابق آپ یہ کہیں گے کہ یہ اصل میں کلام کے تسلسل میں یہودیوں کی دو مثالیں منافقوں کی پہلی گزری، منافقوں کی جب یہودیوں سے ملاقات ہوئی تو ان سب نے مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ منافقوں کا یا یہودیوں کا جواب دیا ہے. تو پھر وہ آگے کی ساری تفسیر اس کے مطابق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور ان مثالوں سے نہیں گمراہ ہوتا سوائے اس کے جو فاسق ہے. تو وہ کہتے ہیں یہاں فاسق سے مراد یہودی ہیں، اور پھر الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ یہودی اللہ سے پکا عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں. اور پھر یہ تینوں اوصاف جو آگے آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ یہودیوں ہی کے اوصاف ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کو لے لیا جائے تو بڑی قوی دلیل بنتی ہے کہ یہودیوں میں تو یہ بس بہت زیادہ تھا کہ وہ عہد و پیمان کو توڑتے تھے. قرآن نے کئی جگہ پر کہا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا تھا اسے بھی کاٹتے تھے. یہ بھی یہودیوں کے متعلق قرآن نے کئی جگہ کہا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہودی زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ تو مسلمہ حقیقت اس وقت بھی تھی اور اب بھی ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق پھر تفسیر یہ ساری یہودیت کے رخ پر پھر گئی. پھر ایک بات رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے بارش، بجلی اور ان چیزوں کے بعد یہ مچھر کا ذکر کیسے کر دیا. اور اگر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ جو باقی اور بھی بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یا تابعین کی بات مان لی جائے
کہ یہ اعتراضات اصل میں کفار مکہ کے اعتراضات کے جوابات ہیں، تو پھر وہ مکڑی کا ذکر آیا، پھر مکھی کا ذکر آیا، پھر اسی حساب سے اب یہاں پر پہنچ کے مچھر کا ذکر آ گیا۔ دونوں طرف اکابر مفسرین ہیں، اور کسی ایک کی بھی رائے کو مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ دونوں تفسیریں، تو دونوں میں کسی کو بھی مان لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے، دونوں طرف اکابر مفسرین ہیں۔ ایک اصول کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بار بار اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کسی بھی مسئلے میں دو رائے پائی جائیں، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک طرف ہو جائیں اور کچھ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک طرف ہو جائیں، تو ایسے مسائل کا فیصلہ کہ 100% ہر ایک کی رائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک طرف ہو جائے گی، ایسے مسائل کا فیصلہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ان مسائل میں ہمیشہ گنجائش نکل آتی ہے، توسع نکل آتا ہے، آدمی کوئی دین سے باہر نہیں ہو جاتا۔ ایک مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ایک ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی رائے ایک ہے، ایک مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے اور ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اور ہے، تو اب یہ کوئی آدمی ثابت کرنا شروع کر دے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مخالفین علیہ باللہ باطل پر تھے، یہ غلط بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دلائل کی کثرت ہے، یا فلاں صحابی رضی اللہ عنہ کا مسلک زیادہ واضح ہے، اور یہ قطعی فیصلے نہیں کیے جا سکتے، نہ اتنی ہمت کرنی چاہیے۔ اور جو فیصلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع سے ہو گئے ہوں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سارے ان فیصلوں سے متفق ہو گئے ہوں، اور انہوں نے ان فیصلوں کو کسی نے نہ توڑا ہو، ان فیصلوں کو توڑنا یہ فسق ہے، یہ دین سے کی حدود سے نکل جانے کے مترادف ہے۔ اب وہ دین کی حد سے نکلنا خواہ کبیرہ گناہ کی صورت میں ہو اور خواہ وہ کفر کی صورت میں ہو، یہ ایک الگ بحث ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس چیز کے متعلق اختلاف کر لیا کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، تو حق دونوں طرف ہو سکتا ہے۔ تو اس کی تفسیر دونوں طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خیال یہ ہے، اور بعض حضرات نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دونوں روایات نقل کر دی ہیں، ان کا خیال یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو کوئی بھی مان لیا جائے، مگر یہ مفسر جو تفسیر کر رہا ہو اس کا علم ہونا ضروری ہے اس کو کہ ایک رائے یہ بھی ہے۔ تو اس لیے تیسری بات تو یہ ہو گئی اس تفسیر کی۔ اب رہ گئی چوتھی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا کلام ہی نہیں ہے، یعنی نازل تو اللہ نے فرمایا ہے، مگر یہ کہ یہ اللہ تعالی نے خود نہیں ارشاد فرمایا بلکہ ان ظالموں کی بات کو نقل کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ پھر یہدی بہی کثیرہ تک بات آتی ہے، وما یضل بہی الا الفاسقین، یہاں سے اللہ کا کلام آگے شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ کی اندرونی تفسیر، یہ تو وہ بات تھی جو باہر کی باتیں، اندرونی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی، بلا شک و شبہ اللہ تعالی شرماتا نہیں ہے۔ شرمانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس فعل کو ترک کر دینا۔ ایک بچہ ہے اور اسے بولنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ بولنا
چھوڑ دے گا. ایک آدمی کو گالی دینے میں شرم محسوس ہوتی ہے تو گالی دینا چھوڑ دے گا. اللہ تعالی کے ہاں بھی اگر ایسے جذبات کی جب بات آتی ہے تو پھر لفظ مراد نہیں ہوتے بلکہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ مراد ہوتا ہے. جتنے الفاظ اس طرح کے اللہ تعالی اپنے متعلق فرماتے ہیں جیسے انسان کے جذبات ہوا کرتے ہیں، ایسے الفاظ جیسے حیا ہے، جیسے شجاعت ہے، بہادری ہے، قدرت ہے، تو ان سب میں اللہ تعالی کی مراد ان الفاظ کے ذریعے یہ نہیں ہوا کرتی بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس ذات عالی کی مراد اس کے نتائج سے ہوتی ہے. تو اگر مچھر کے ذکر سے، مکڑی کے ذکر سے اور مکھی کے ذکر سے شرم آتی تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خدا ان کی مثالیں ہی نہ بیان کرتا. تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے جو تم کہتے ہو بالکل کسی مثال کو دینا نہیں چھوڑیں گے، ہم تو مثال بیان کریں گے. ان اللہ لا یستحیی. اس کی وضاحت کے لیے ایک اور قرآنی سے دلیل آپ کو سناتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بڑی دلکش صحبت تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھے رہے، دوپہر کے کھانے کے بعد بھی باتیں کرتے رہے. اور اس دن ان لوگوں کے سوالات کی کثرت کی وجہ سے، زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں سکے دوپہر. اور جب دوپہر نہیں سو سکے تو طبیعت مبارکہ پہ گرانی تھی اور یہ کہہ بھی نہیں سکے کہ بھئی اب آپ لوگ جائیے، سونا ہے، آرام کرنا ہے. اتفاق ایسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنی محبت میں باتیں کرتے رہے تو اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دیں تو ان کے گھر کھانے کے لیے جاؤ. وَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب تم کھانا کھا چکو تو فَانْتَشِرُوا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب تم کھانا کھا چکو تو پھر واپس لوٹ جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، بیٹھ کے باتیں مت کیا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے. فیستحیی منہ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ شرم محسوس کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں کہ تمہیں یہ کہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ صاف بات کرنے میں کوئی حیا محسوس نہیں کرتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور شرم کی بات کا عمل فرمایا نا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے انہیں روکا نہیں بیٹھنے سے. اور اللہ تعالی نے اس حیا کا مطلب ترک کر دینا اللہ تعالی نے اپنے لیے نہیں روا رکھا تو اللہ نے منع کر دیا کہ آئندہ نہ بیٹھنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیا کی وجہ سے منع نہیں کیا تھا تو نتیجہ ہے کہ وہ بیٹھے رہے. یہ ہیں مفہوم اور معانی حیا کے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ ہم ان مثال کو بیان کرنا چھوڑ دیں تو کوئی مثال ہو ہم نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ بحث کا قاعدہ یہ ہے کہ مدعی اپنے دعوے پر دلیل پیش کرے اور مخالف کی جو دلیل ہے اس کا رد بھی کرے. تو مدعی نے اپنے دعوے پر دلیل کیا پیش کی تھی؟ انہوں نے کہا یہ کلام خدا کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالی نے فرمایا اچھا بھئی ہمارا کلام نہیں ہو سکتا تو تم بنا لاؤ. اور مدعی نے دعویٰ تو دیا اور دلیل یہ کہ اس میں ایسی ایسی چیزوں کا ذکر ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے. اللہ نے فرمایا دو طرح سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا پھر اس طرح کرو، تم اس ایسی ایک صورت بنا لاؤ. اب اس صورت بنانے سے جب مخالفین عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا جی اچھا چلیے اللہ ہی کا کلام ہے، اگر فرض کر لیں تو پھر اس میں یہ مکھیوں اور مچھروں کا ذکر کیوں ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان چیزوں کا بیان کرنا چھوڑ دیں، یہ تمہاری خواہش نہیں پوری ہو سکتی ہرگز بھی.
اور یہ بیان ہوتا رہے گا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو لوگ ایمان لائیں وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کی جانب سے ہے۔ ایک بات رہ گئی، یہ یستحیی جو ہے نا، یہ استحیاء اور حیا ایک ہی چیز ہے۔ اس میں جو سین اور تا آپ دیکھتے ہیں یہ مبالغے کے لیے، تو مبالغے کے لیے جب یہ بات پائی گئی ہے تو پھر اس کا اگر کوئی ترجمہ یوں کرے کہ ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالی بالکل اس بات میں نہیں شرماتا، تو بالکل ٹھیک ترجمہ کر دے گا، کیونکہ سین اور تا یہ جو اضافہ ہے یہ مبالغے کے لیے ہے۔ اہل لغت اسے خوب جانتے ہیں، یہ بات ان کو کام آئے گی جو کبھی زندگی میں قرآن پاک کا ترجمہ کرنا چاہیں۔ اس لیے اب آگے مفاد اس کا بیان ہوا کہ فائدہ کیا ہے ان مثالوں کا، تو فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے سچی ہے، اس لیے کہ مثال دینے کا مقصد کیا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جس وجہ سے مثال دی گئی ہے اس وجہ سے وہ جو مثال سے پہلے دعویٰ تھا اس کی مزید تشریح ہو جائے، بس معقول صورت میں بات کو پیش کیا جائے۔ مثال میں جس چیز سے مثال دی جاتی ہے اور جس کو مثال کے لیے بنایا جاتا ہے، مشبہ اور مشبہ بہی جسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہر جز میں مشترک تھوڑا ہی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا فلاں آدمی کی مثال ایسے سمجھو جس سے شیر ہے، تو ظاہر ہے کہ شیر کی شجاعت اور بہادری کے ساتھ مثال دینا مقصود ہے، اس کی درندگی تو نہیں پیش نظر۔ جیسے کہتے ہیں کہ درندوں کی طرح چیر پھاڑ دیا، تو درندوں کی درندگی مقصود ہے، ان کی کوئی کھال، ان کا حسن مقصود تو نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ غور کرتے کہ اللہ نے منافقین کے سلسلے میں ان کی حالتیں بیان کی ہیں کہ ان کے ایمان اور کفر کی یہ حالت ہے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مچھروں کی مثال کیسے ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی یہ ان چیزوں کی مثالیں کیسے ہیں۔ نہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مثال کیسی ہے کہ بادل برس رہے ہیں، بارش برس رہی ہے اور اس میں بجلی پائی جاتی ہے اور یہ چیزیں۔ اور اگر آپ دوسری تفسیر کے مطابق کفار مکہ کا اعتراض سمجھیے تو پھر یوں کہا جائے گا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ غور کرتے کہ اللہ نے ان کے معبودوں کی عبادت کی تشبیہ دی ہے کہ جس طرح یہ مکھیاں اور مکڑیاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کے گھروں کی، بالکل اسی طرح جن کو تم نفع اور نقصان میں پکار رہے ہو ان کی نفع اور نقصان پہ کوئی قدرت نہیں ہے۔ جس طرح مکھی کوئی چیز لے اڑے تو جس چیز کو لے اڑی ہے اس چیز کا مالک کچھ نہیں کر سکتا، مکھی کے منہ سے نہیں نکال سکتا ہے۔ مثلا ایک چینی پہ بیٹھی تھی، چینی کا دانہ لے کے مکھی چل پڑی، اب کیا کر سکتا ہے کوئی؟ چینی کی مٹھاس لے لی اس نے، کچھ نہیں کر سکتا۔ بس بالکل اسی طرح تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تم عابد اور وہ معبود، اور تم طالب اور وہ مطلوب، سب کے سب ضعیف اور کمزور ہیں۔ تو یہ اچھی بات سمجھنے کی بجائے نیت خراب تھی نا، کھوپڑی الٹی ہوئی اور انہوں نے اعتراضات کرنے شروع کیے کہ یہ مثالیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے ایمان والوں کو دیکھیے جب ان مثالوں کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، سچی بات ہے۔ اسی لیے مفسرین نے ایک بزرگ کا نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے میں قرآن پاک میں کسی مثال کو جب سنتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں قرآن میں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے
کہ لوگ اس سے ہدایت پائیں، نفع اٹھائیں. وما یعقلها الا العالمون، اور سوائے اہل علم کے ان مثالوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. تو رو دیتے تھے اور کہتے تھے مثال سمجھ نہیں آتی تو میں سوچتا ہوں جاہل ہوں، کاش علم ہوتا تو میں ان مثالوں سے اللہ کی کتاب کو سمجھتا. ایک یہ بھی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کہتے تھے مکھیاں اور مچھر خدا کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا. اس مثال کی بھی ایک مثال ایسے ہی ہے جیسے سکندر اعظم، اس کے حالات جب میسولینی نے پڑھے، جو اٹلی کا ڈکٹیٹر تھا، اٹالین تھا، اور ایک اور آدمی نے اس کے بھی حالات میں آتا ہے تو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اس نے 20 سال کی عمر میں اتنا کام کر لیا اور ہم نے اب تک کچھ نہیں کیا. اور ایک سکندر اعظم وہی ہے جس کے حالات سن کر بر صغیر میں فقیروں نے بھی سبق لیا اور گاتے پھرتے ہیں کہ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. باغ میں آدمی بھی جاتا ہے اور وہاں سے کیا لے کے آتا ہے، اور مکھی بھی جاتی ہے کیا لے کے آتی ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ ہمارا کلام اس کو سن کر جو لوگ علم والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے. اور جو کافر ہیں فیقولون، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالی نے اس مثال سے کیا غرض ہے خدا کی. اب کافروں کو یہ مثالیں سمجھ میں اگر آتی تھیں تو ضد تھی کہ نہیں سمجھ کے دینی. اور اگر سمجھ میں نہ آتی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، ان کی خدمت شریفہ میں حاضر ہو کے پوچھا جا سکتا تھا، وہ کیا نہیں کام. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کافر کہتے ہیں خدا کی کیا غرض ہے. بارش کا اثر آپ نے دیکھا ہے، بارش جب پڑتی ہے فوار اس کی، تو جس زمین میں صلاحیت ہوتی ہے وہاں سے کیا گل و گلزار اگتے ہیں، اور جو زمین بنجر ہوا کرتی ہے وہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. غذا کا اثر آپ دیکھیے کہ اچھی غذا ایک آدمی کھاتا ہے اور عمدہ غذا خالص دلی کے محاورے میں انگ لگتی ہے. عمدہ غذا انگ لگتی ہے یعنی اس کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے، اس غذا کے منافع سے متمتع ہوتا ہے. اور وہی غذا کسی مریض کو اگر دے دی جائے تو پھر کیا ہو. اس کی ایک اور مثال دیکھیے، جیسے اللہ تعالی حکومت دیتا ہے تو اللہ کے اچھے بندے، اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم اپنے اچھے بندوں کو زمین میں حکومت دے دیں تو وہ نماز اقامت صلاۃ کا حکم دیتے ہیں اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں اور نیکی کا پرچار کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اور یہی حکومت کسی ایسے کو مل جائے جو جبر سے غالب آیا ہو تو یہی اچھی غذا اور اچھی حکومت اور اچھی بارش اس منافق کو راس نہیں آتی، اور وہ نہ نماز پڑھے نہ پڑھنے والوں کو پسند کرے، اور نہ وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، اور نہ ہی وہ زکوٰۃ کے مسائل کو اچھا سمجھے، بلکہ اس کے لیے تو خاص ماہرین معاشیات ہونے چاہیے جو اس کو یہ سمجھاتے پھریں کہ سود کو کسی طرح جائز قرار دیجیے.
اور نیکیوں کے پرچار کی بجائے خاص وصف ہو کہ شاعر اور اقدار کو مٹا کر لادینیت کا ذہن بنایا جائے. برا کرنا برا ہے اور برا چاہنا اس سے برا ہے. ایک آدمی گناہ کرے یہ تو ہے ہی گناہ، اور ایک آدمی چاہے کہ دنیا میں گناہ ہوتے رہیں اور ایسی پالیسیز پہ اپنی حکومت کو چلا دے، یہ اس سے بدتر چیز ہو گئی نا. تو اس طرح حکومت راس نہیں آتی. قرآن نے بھی اس کی مثال دی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا نا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، تم نے کبھی اس شخص کے حالات پر غور کیا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑ رہا تھا اپنے اس کے پروردگار کے بارے میں؟ کیوں جھگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے؟ اللہ کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ نے اسے زمین میں حکومت دے دی تھی. تو اختیارات انسان کی ذمہ داریوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور جتنا ذمہ داریوں میں اضافہ کرتے ہیں اس سے کہیں کم عزت میں اضافہ کرتے ہیں. تو اگر نمرود نے حکومت کا غلط استعمال کیا اور یقیناً کیا تو اس نے خدا کی اس نعمت کو غلط رنگ میں لیا. بس اسی طرح قرآن پاک نازل ہوتا تھا، اور کافر اللہ نے فرمایا وہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، وہ کہتے تھے کہ خدا کی غرض کیا ہے، خدا کا مطلب کیا ہے، کیوں یہ مثال اللہ نے دی؟ اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال سے، اللہ کے کلام سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دیتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے سے ایک سوچ اپنے ذہن میں بنا لیں، اب اس پہ پھر قرآن اور حدیث سے دلائل دیکھنا شروع کریں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. مثلا جب قرآن پڑھتا ہے سرمایہ دار تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھوں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، تو اللہ نے تو حکم یہ دیا تھا کہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، قل العفو، ان سے کہیے جو تمہاری ضروریات زندگی سے بچ گیا ہے نا اسے اللہ کی راہ میں دے دو. وہ جب آگے چلتا ہے تو پھر پڑھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ينفقون فی السراء والضراء، وہ ہمارے بندے جو تنگ دستی میں بھی اور جب ہم انہیں زیادہ مال دیتے ہیں تب بھی ہر حال میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. جب اور آگے چلتا ہے تو پھر وہ پڑھتا ہے کہ اوہو جس سونا اور چاندی کو میں نے جمع کر لیا ہے اس کی وجہ سے مجھے قیامت میں کیا ہوگا، میرے منہ پر پشت پہ پہلو پہ داغ لگا دیے جائیں گے، تو ڈر جاتا ہے. جب اور آگے چلتا تو پھر کہتا ہے کہ اس کے پروردگار نے کہا میں یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے دے، مالک اس کے قرض کو واپس کر دے گا. تو اس کا دل کھل جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے مالک میں نے خرچ کرنا ہے. یہ تو ہے وہ جو ہدایت یافتہ ہے. اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ پہلے سوچ لیتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسے دلائل اگر مل جائیں جس سے میری نیکی بھی ثابت رہے، میں حاجی صاحب بھی کہلاتا رہوں اور بہت ہی اچھا آدمی بھی لوگوں میں مشہور ہو جاؤں اور سخاوت پہ بھی اثر نہ پڑے اور سرمایہ بھی بڑھتا رہے، تو پھر وہ اس نظریے سے قرآن کو جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اچھا اس آیت میں اللہ نے ذاتی ملکیت کا کہا ہے نا، تو جب تک میں اپنے بچوں کے لیے 10-20 کروڑ چھوڑ کے نہ مروں تو وراثت کے حکم پہ کیسے عمل ہوگا؟ پھر وہ آگے چلتا ہے اور کہتا ہے اچھا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے نفع کے کام کیے جائیں، تو جب تک میں سرمایہ داری کا نظام نہیں قائم کروں گا، 5-10-20 مربع زمین نہیں خرید کے اپنے قبضے میں کر لوں گا، تب تک لوگوں کو نفع کیسے ہوگا؟
تو اب اس نے ایک نظریہ پہلے بنایا اور پھر قرآن اور حدیث کو پڑھنا شروع کیا، اور جب قرآن اور حدیث پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تو پھر وہ مولوی رکھ لیتا ہے. ایسا مولوی جو کھانے میں پینے میں اس سرمایہ دار کا محتاج رہے اور نہ مولوی کو وہ الگ کرے نہ اس کی ضروریات پوری کرے. وہ پھر مولوی صاحب سے فتوے لیتا رہتا ہے کہ مولوی صاحب میرے مسئلہ یہ ہے، کوئی کتاب و سنت میں دیکھیں کوئی گنجائش ہے. اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اس مسئلے میں کچھ گنجائش ہے، تو انہوں نے کہا گنجائش ہے یا نہیں ہے، مگر کیا تم اسلام سے نکلنا چاہتے ہو تو صاف کہہ دو. یہ ہے گمراہی کہ آدمی پہلے سے متعین نظریات کر لے، پھر سوچتا ہے اب اس کو اسلام کو بھی کچھ کرو اس طرح. بھئی آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ صاف کہو کہ میرا نظریہ یہ ہے، اللہ کی کتاب سے ٹکراتا ہے نہیں ٹکراتا، نہ ٹکرائے، الیاذ باللہ، صاف رہے، کافر ہو جائے، منافق تو نہ بنے. اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا، اس مثال سے کثرت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھ کے. ایک واقعہ ذکر کریں، شاید کسی کو اس سے فائدہ ہو. قرآن پاک سے گمراہ ہونے کی مثال بہت آسان جو عرض کرنے کی ہے. ایک مرتبہ کسی سرکاری کام کے سلسلے میں، عدالت کے سلسلے میں مری جانا ہوا، اور وہاں پر ٹھہر کے یہ دیکھا کہ ایک صاحب تھے اور دنیا جہان کی خواتین گزرتی ہوئی بھی ان کے قریب ضرور جاتی تھی. واپسی پہ ایک جگہ دیکھا تو ان کی گاڑی خراب تھی، اور گاڑی سے زیادہ ہماری نیت یہ تھی کہ ان سے پوچھیں یہ مسئلہ کیا ہے کسی وجہ سے. تو ہم رکے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ صاحب ایک بات آپ بتائیے کہ یہ جو مری میں تماشا ہو رہا تھا اور سب لوگ آپ کی طرف مائل تھے خواتین، یہ مسئلہ کیا تھا؟ تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کافی بحث تمہیز کے بعد آخر سچی بات کہی، اور انہوں نے کہا قرآن کی فلاں آیت جو تھی نا اسے میں 40 دن تک روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتا رہا ہوں، اور اس کے بعد میں عورتوں میں بہت مقبول ہو گیا ہوں، میں نے یہ چلہ کیا ہے. یہ ہے یضل بہ کثیرا، کثرت سے لوگ بہت سے گمراہ ہوتے ہیں. یہ ہے قرآن پاک کا ناجائز استعمال، قرآن پاک کی غلط چیزیں. شیطان سکھا دیتا ہے کہ اس چیز کو یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ نے فرمایا ہے کثرت سے لوگوں کو اس سے ہدایت بھی ملتی ہے، اور گمراہ وہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں. اس فسق کی بات انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.